ہزار کی تعداد میں آمین اور رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ، اور سندھ کے بوڑھے آسمان، تو نے بولنا نہیں، تو گنگا ہے. سندھ کی زمین تو بھی نہیں بولے گی، ہمیں پتا تو گنگی ہے، تو بولتی نہیں، تاریخ بولتی ہے. 20,000 کی تعداد میں محمد بن قاسم کی فوج نے سندھ میں سینے پہ ہاتھ باندھ کے رفع یدین کر کے بلند آواز سے آمین کہہ کے اس وقت نمازیں پڑھی جب آپ 12 سال کے بچے تھے. یہ تاریخ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آمین اور رفع یدین سے منع کرنے والے بزرگ اس وقت 12 سال کے بچے تھے جب ہم نے سندھ کے صحراؤں میں آمین بھی کہی اور رفع یدین کر کے نمازیں بھی پڑھی. عبد الرحمن مقدسی احسن التقاسیم کا مصنف، عظیم قسم کا سیاح ہے عبد الرحمن مقدسی. اس نے ایک کتاب لکھی احسن التقاسیم، اور اس احسن التقاسیم سے امین مصری نے ظہر الاسلام میں، امین مصری نے اپنی کتاب ظہر الاسلام میں احسن التقاسیم سے ایک اقتباس ذکر کیا سندھ کے شہر منصورہ کے بارے میں. سندھ کے شہر منصورہ کے بارے میں ایک اقتباس ذکر کیا. یہ عبد الرحمن مقدسی سن 500 ہجری میں، عبد الرحمن مقدسی سن، بولو او یار کیا کر رہے ہو، عجیب ہی تماشا، الو ہو سارے. تو نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث. سن 500 ہجری کی بات ہے. عبد الرحمن مقدسی سندھ کے علاقے میں آیا. وہ کہتا میں منصورہ شہر گیا. جب میں منصورے میں پہنچا، اور میری بات نوٹ کرو، جب میں منصورہ شہر میں پہنچا ہوں تو میں نے منصورہ شہر میں دیکھا اکثر اہلہا اصحاب الحدیث. منصورہ شہر کے اکثر رہنے والے اہل حدیث تھے. کرو میرے حوالے کو چیلنج کرو، ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو شمشاد سلوی کے حوالے کو چیلنج کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ الحدیث، مسلک الحدیث، نعرہ تکبیر. محمد بن قاسم ملتان آئے، ملتان فتح کیا. میری بات نوٹ کرو، ملتان سے شور کوٹ گئے، شور کوٹ سے چنیوٹ گئے. جب ہم چنیوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم شور کوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم ملتان میں تھے تم نہ تھے، جب ہم سندھ میں تھے تم نہ تھے. تم اس وقت صرف 12 سال کے بچے تھے. ہم جب چنیوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم شور کوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم ملتان میں تھے تم نہ تھے، جب ہم سندھ میں تھے تم نہ تھے. تم 12 سال کے بچے تھے. حضرات ذرا ایک حوالہ نوٹ کریں، رجال السندھ والہند. میں نے پہلے امین مصری کی کتاب کا حوالہ دیا احسن التقاسیم کے حوالے. اب میں ایک دوسری کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، ذرا چوکس ہو کے بیٹھے. سن 44 ہجری کا واقعہ ہے. سن بولو، سن 11 نکالیں اس میں سے، 33 رہ گئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 33 سال بعد کی بات کر رہا. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، ابھی آپ کا دل دھڑکے گا.
محلب بن ابی صفرہ، محلب بن ابی، بولو بچوں، مجھے پتا ہے حضرات میرا المیہ ہے کہ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی، میرا یہ المیہ ہے، میں کیا کروں۔ محلب بن ابی صفرہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کردار ہے۔ محلب بن ابی صفرہ، جو لوگ عربی تاریخ سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ محلب بن ابی صفرہ اس کا تاریخ میں کتنا نام ہے۔ محلب بن ابی صفرہ سن 44 ہجری میں، محلب بن ابی صفرہ سن 44 ہجری میں کہنے لگا ہوں جناب حضرت معاویہ کے دور خلافت میں، اللہ 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 میرے اللہ، یہ دیکھیے اہل حدیث کا نمائندہ آیا ہے۔ محلب بن ابی صفرہ لاہور آئے، لاہور سے بنو گئے، بنو سے کوہاٹ گئے اور وہاں سے پھر بلوچستان گئے۔ سن 44 ہجری کی بات کر رہا ہوں، لاؤ پیش کرو، بتاؤ کون سا پہلا حنفی کون سے سن میں آیا؟ لو جناب ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ میں آج یہاں پر یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، سب سے پہلا حنفی کون آیا، کس سن میں آیا، کس جگہ میں آیا؟ اگر تمہارا سلسلہ نسب جاری ہے، لکھا پڑا ہوا ہے، پہلے حنفی کا مجھے نام بتا دیں، اور پھر آپ کو اپنے یوم ولادت کا پتہ لگ جائے گا۔ پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ ہم کب پیدا ہوئے۔ لیکن دنیا، لوگ مر تو سکتے ہیں، یہ نام نہیں بتا سکتے۔ اللہ اللہ، جن کا شجرہ نسب قائم ہے، موجود ہے، وہ اپنا شجرہ نسب بیان کر رہے ہیں، اور جن کا شجرہ نسب نہیں ہے وہ کبھی بیان نہیں کریں گے۔ میں اپنے یہاں کے جو میزبان ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، سوال کرو ان سے کہ ہندوستان میں سب سے پہلا حنفی کون آیا؟ میں اب کوفے چلا ہوں، نہیں آپ یہیں رہے، میں اب کوفے چلا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے سامنے بخاری شریف ہے، میں باب وجوب القرات، بخاری شریف کا باب وجوب القرات پڑھنے لگا ہوں۔ سن 21 ہجری کی بات ہے۔ کوفے کے گورنر ہیں سعد بن ابی وقاص۔ کوفے کے گورنر کون ہے بولو؟ سعد بن ابی وقاص۔ بخاری شریف کے حوالے سے بول رہا باب وجوب القرات۔ میں اپنے ان بچوں کو، یہ جو علماء بچے یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ نے صبح بخاری کا باب وجوب القرات نکال کے پڑھنا ہے۔ بولو پڑھو گے یا نہیں؟ پھر میری بات کی آپ تائید کریں گے۔ بخاری کے باب وجوب القرات میں ایک واقعہ لکھا ہے، پڑھا ہے، اب پھر مزہ ہی آئے گا، آپ پھر سمجھیں گے میری بات۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کوفے کے گورنر ہیں۔ کوفیوں نے جناب حضرت فاروق اعظم کے دربار میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی، بڑی شکایتیں کی، بڑے الزام لگائے۔ ایک الزام یہ تھا، انہو لا یحسن یصلی، انہو لا یحسن یصلی، سعد بن ابی وقاص صحیح نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ہمیں کہتے ایک رکعت دکھاؤ، ایک رکعت دکھاؤ۔ میاں صاحب ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ آپ نے تو، آپ کے بڑوں نے تو جناب حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہہ دیا تھا انہو لا یصلی لا یحسن یصلی، یہ صحیح نماز نہیں پڑھتے۔ بتائیے، عشرہ مبشرہ صحابی جناب حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں سے ایک ہے
جن کی جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے، اور کوفیوں نے کہا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھتے. ہمیں بھی کہتے ہیں ایک رکعت دکھاؤ، ایک رکعت دکھاؤ. میں نے کہا جناب آپ ساری عمر آپ ہی سوال کرتے رہیں گے؟ اللہ اللہ، اس ملک کا عجیب دستور ہے، ساری عمر لوگ ہم سے ہی سوال کرتے ہیں. میں نے اپنے بزرگوں سے درخواست کی ہے کہ اب ہمیں بھی سوال کرنے چاہیے. میں پھر ایک سوال کر لوں؟ اللہ اللہ، میں اب سوال کرنے لگا ہوں میاں صاحب. ہائے ہائے، ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو شمشاد سلفی کے سوال کا جواب دے جائے. پہلے کہہ رہا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ جھگڑا ہے یا نہیں؟ بولو. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. میری بات سنو، فقہ حنفی سے بات کر رہا ہوں. بتاؤ کیا فقہ حنفی کی روح سے امام کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے؟ سوال آج اٹھا ہے. ساری دنیا کی حنفی فقہ کی کتابیں، الحمدللہ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جو پاکستان میں دستیاب ہیں حنفی فقہ کی کتابیں، الحمدللہ میں نے وہ دیکھی. اللہ کا احسان ہے. ساری دنیا کی فقہ حنفی کی ایک کتاب سے ثابت کر دیں کہ نماز میں امام کے اوپر سورہ فاتحہ فرض ہے. آپ جو انعام میرے سے مانگتے میں دینے کے لیے تیار. اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس میں آپ کے خلاف بات نہیں کیا کروں. میرے پلے کوئی پیسے ویسے تو ہیں ہی نہیں. ہائے، او بابا جی کہاں گئے؟ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے جو وہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے. بیٹھے میں جو ہمارے امیر صاحب ہیں. ہائے ہائے، ہاں ہاں جواب دو. نہ امام کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض، نہ منفرد کے اوپر. بات کہاں کی ہے، لے کہاں لائے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. جناب آپ کے تو امام پہ سورہ فاتحہ فرض نہیں، آپ ہم سے جھگڑتے ہیں. اور جن کا گھر سورہ فاتحہ سے خالی ہے، اللہ اللہ، ایک صاحب، ایک نمبردار صاحب، ایک چودھری صاحب 70-80 سال امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. مولوی صاحب نے کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. چودھری صاحب بیچارے سیدھے سادے کہنے کہ جی ٹھیک ہے. یہی چودھری مولوی کو کھلا رہا ہے نا، دانے بھی بھیجتا ہے، گڑ بھی بھیجتا ہے، گنے بھی بھیجتا ہے، دودھ بھی بھیجتا ہے، ہر چیز بھیجتا ہے. 60-70 سال امام کے پیچھے نماز پڑھی، اور 60-70 سال اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی امام کے پیچھے. امام کہتا رہا میں پڑھتا ہوں تیرے لیے، میں پڑھتا ہوں، میری قرات تجھے کافی ہے، میری قرات تجھے کافی ہے. اب جناب 60-70-80 سال کے بعد جب بابا جی سفید کفن پہن کے، پہلے تو پیچھے کھڑے ہوتے تھے نا، اب آگے چارپائی پہ لیٹ گئے آگے، امام پیچھے. اب پتہ مولوی کیا کہتا ہے، اور 60-70 سال اپنے پیچھے نہیں پڑھنے دی، آج میرے آگے آ کے لیٹ گیا، چل آج میں نے بھی نہیں پڑھنی. بولو نماز جنازہ میں حنفیہ کے یہاں سورہ فاتحہ نہیں ہے. جھوٹ نکل آیا. ساری عمر کہتے رہے میں تیرے لیے پڑھتا ہوں، تو میرے پیچھے کھڑا ہوں. وہ بیچارہ آج مر کے تیرے آگے کھڑا، کہہ رہا اچھا اب آگے آ گیا نا، میرے پیچھے نہیں پڑھنے دی، اب تو آگے ہو گیا، اب آج میں بھی نہیں پڑھنی. اللہ اللہ، مجھے فرمائیے نماز جنازہ میں حنفیوں کے نزدیک سورہ فاتحہ ہے؟ اور بولو، جن کی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں، پھر کہہ دوں مر گئے مردود نہ فاتحہ. یہ ہے مردود.
جن کے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، یہ ہے مردود. بولو. دنیا کا کوئی حنفی مجھے جواب نہیں دے سکتا. اچھا جناب حضرات، میرا دوسرا سوال آپ سن لیں. ان سے پوچھو کہ نماز میں ہاتھ باندھنے فرض ہیں یا واجب ہیں؟ یہ ذرا اٹھانا جی، ذرا اس کو پیچھے کرنا، اس کو مائک کو پیچھے کرنا. نہیں اللہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں میں نقل کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں. یہی ہے نا؟ یہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں. نماز میں ہاتھ باندھنا فرض ہے یا واجب ہے؟ اللہ اللہ، کوئی دنیا کا حنفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز میں ہاتھ باندھنا فرض ہے یا واجب ہے. یہ دیکھ رہے ہیں ہم. اللہ اکبر. یہ ہو گیا سنی، یہ ہو گیا شیعہ. پتہ ہی نہیں لگتا. کیوں جی؟ پتہ لگ رہا ہے یا نہیں؟ بولو. پتہ لگ رہا ہے نا؟ لیکن یہ پتہ ہی نہیں لگتا. اللہ رے اللہ، پھر اب کہہ دوں میں؟ ہائے 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 ہائے، اب میں کہہ دوں. اب میں کہنے لگا ہوں میاں صاحب، شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی بھائی بھائی. ایک دفعہ اس ملک میں نعرہ لگا شیعہ سنی بھائی بھائی، ہمیں کہنے لگے یہ تیسری قوم کہاں سے آئی. یہ نعرہ لگا نا، اللہ اللہ. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ زندہ سے مجھے کہنے لگے سلفی جواب دے. میں نے پھر نعرہ لگایا شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم مدینے سے آئی. ہم نے پھر یہ نعرہ لگایا شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم مدینے سے آئی. بولو مجھے بتاؤ، نماز میں ہاتھ باندھنا، نماز میں ہاتھ باندھنا